السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اینیمل ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، میں آپ کے لیے جانوروں کی، پرندوں کی معلوماتی ویڈیو لے کر آتا ہوں۔ آج میں آپ کو فاختہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ ناظرین، فاختہ پوری دنیا میں امن کا نشان تسلیم کیا جانے والا پرندہ ہے۔ وہ پرندے جنہیں بہت سے ماحولیاتی اور انسانی خطرات کا سامنا ہے، فاختہ بھی ان میں شامل ہے۔ فاختہ جو پہلے ہر جگہ عام ہوتی تھی اور غول در غول نظر آتی تھی، اور اس کی بہت ہی منفرد اور دھیمی آواز سننے کو ملا کرتی تھی، اب کبھی کبھار ہی نظر آتی ہے، اور اس کی آواز سنے تو پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا۔ ناظرین، اگر آپ نے کہیں اس کی آواز سنی ہو اب، تو آپ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا، اور آپ کی زبان میں فاختہ کو کیا کہتے ہیں، اور آپ فاختہ کو کس طرح کا پرندہ تصور کرتے ہیں، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ فاختہ کی نسل کو نقصان پہنچنے کے بہت سے اسباب ہیں، جن میں زیادہ نقصان فصلوں پر زہریلی دوائیوں اور کھاد وغیرہ کے استعمال سے ہوئے ہیں۔ گندم، چاول، جوار، باجرہ اور باقی اناج اسے بہت مرغوب ہیں۔ کچھ سالوں سے پانی کی کمی کی وجہ سے چاول کی فصل انتہائی کم کاشت ہونے کا اثر بھی فاختہ پر پڑا۔ اب ان فصلوں کی بجائی کے دوران بیجوں کو زہریلی دوا لگا کر بویا جاتا ہے، اور فاختہ ان میں سے جو دانے چگتی ہیں وہ ماری جاتی ہیں۔ فاختہ بہت ہی معصوم پرندہ ہونے کی وجہ سے اسے شکار کرنا آسان ہوتا ہے، اور اس میں چالاکی اور پھرتی بہت کم ہوتی ہے۔ پرندوں کی شکاری حضرات کی رگ شکار اسے دیکھتے ہی پھڑک اٹھتی ہے۔ اکثر نئی شکاری نشانہ بازی کی مشق اسی پر کرتی ہیں۔ اتنا معصوم جانور، اتنا بیچارہ کمزور جانور کہ شکاری اپنا نشانہ سیدھا کرنے کے لیے اس پر نشانہ بازی کرتے ہیں۔ فاختہ زیادہ تر اکٹھے رہنا پسند کرتی ہیں۔ ایک غول میں کبھی کبھی 100 سے بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ فاختہ کا زیادہ تر شکار اس کے انتہائی لذیذ اور صحت کے لیے مفید گوشت کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اس کا گوشت سب پرندوں، یہاں تک کہ تیتر سے بھی لذیذ اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سال میں 2 بار 2 سے 4 تک انڈے دینے اور 21 دنوں تک ان پر بیٹھی رہنے والی فاختہ کے انڈوں اور بچوں کا ایک بڑا دشمن کوا بھی ہے۔ فاختہ ماں کی جنگ کووں سے اپنے انڈوں اور بچوں کو بچانے کے لیے لڑتی رہتی ہے۔ اس معصومیت اور ظالم کی جنگ میں اکثر معصومیت ہار جاتی ہے، اور بیچاری فاختہ دل کا درد دل میں رکھ کر چھوڑتی ہے۔ فاختہ کی سادگی اور معصومیت اس کے گھونسلے میں بھی نظر آتی ہے، جو بس کچھ پتلی سوکھی ڈنڈی نما لکڑیوں کا چھوٹا سا مجموعہ ہی ہوتا ہے۔ سبھی جانوروں میں مادہ کے لیے نر آپس میں لڑتے ہیں، اور کچھ میں تو یہ لڑائی زندگی یا موت کا مسئلہ ہوتی ہے، اور فاختہ جاتی میں بھی مادہ کے لیے لڑائی ہوتی ہے، مگر شرافت اور معصومیت اس لڑائی میں بھی غالب ہوتی ہے کہ چونچ مارنا اور خون نکالنا جیسے ان کو منع ہوتا ہے۔ ناظرین، فاختہ بہت معصوم پرندہ ہے، اور یہ بارش سے ڈرتی ہیں کیونکہ یہ بھیگنے کے بعد ٹھیک طرح سے اڑ نہیں پاتی۔ صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے جب چاروں طرف خاموشی ہوتی ہے، خصوصاً گرمیوں کے موسم میں جب سب گرمی سے بے حال پڑے ہوتے ہیں، اس وقت کسی درخت کی شاخ پر بیٹھی فاختہ کی دھیمی سروں میں خوبصورت آواز، کو گھو کو کی آواز عجیب تاثر پیدا کرتی ہے۔ انسان نیچر کو جب سنتا ہے اتنا پیارا لگتا ہے، جیسے گرمی سے ستائے ہوا کو ایک امید دلا رہی ہو۔ ناظرین، فاختہ دیکھنے میں بھی بہت پیارا، شریف اور معصوم سا جانور پرندہ لگتا ہے۔ ناظرین، فاختہ کو میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ فاختہ کا شکار نہ کریں، اور جو لوگ کرتے ہیں وہ اس کے رک جائیں، کیونکہ یہ خوبصورت پرندہ ہمیں فطرت کے آگاہ کرتا ہے۔ صبح صبح دھیمی آواز، خوبصورت آواز میں جب یہ آواز نکالتی ہے تو کتنا پیارا لگتا ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ انسان خوش ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت میں اگر تھکاوٹ بھی ہو تو تھکاوٹ بھی اس کی دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کا شکار نہ کریں، اور ایسے ہی حکماء لوگ اس کو ادویات میں استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ان کو شکار نہ کریں اور ان کو جینے دیں۔ جس طرح انسان کو جینے کا حق حاصل ہے، ایسے ہی پرندوں کو بھی جینے کا حق حاصل ہے۔ یہ معصوم پرندہ ہے، شکاری ان پر اپنا نشانہ سیدھا نہ کریں۔ شریف سمجھ کر، معصوم سمجھ کر ان کو مار دینا
یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ناظرین ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔